تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک صدا. باپ سے گزارش ہے یہ طلباء انتظامیہ کے طور پر اشارہ کر رہے ہیں یہ جو سائڈوں پہ ہیں ان سے گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ فتاوی رضویہ کا جو خطبہ ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو میں اپنی تقریر کے خطبے کے طور پر وہ پڑھنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس خطبے کے اندر بطور برات استحلال 90 چیزوں کا ذکر فرمایا اور 1400 سال میں اتنا بڑا برات استحلال کسی نے بھی نہیں کیا. میں بزرگوں کی کشتیاں کرانے کا قائل نہیں ہوں لیکن یہ کہتی ہے بلبل باغ جانا کہ رضا کی طرح کے سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاعر ادا مجھے شوقی تمہارے رضا کی 80 کتابیں فقہ کی بطور برات استحلال لائے اور کچھ کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور بعض کتابوں کے ذریعے رسول اللہ کی شان بیان کی, بعض کتابوں کے ذریعے ائمہ اور بالخصوص حضور محبوب سبحانی کی شان بیان کی. 80 کتابیں تو وہ ہوئیں اور 7 نام ذکر کیے بطور برات استحلال اور 3 اصطلاحات ذکر کی تو یہ پوری کی پوری 90 بن گئی. اب بطور برات استحلال اس کو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم بندہ 10-12 سال درس نظامی پڑھا ہو تو ان 2 لفظوں کی سمجھ آتی ہے بڑے برات استحلال. لیکن کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی, اور ادعا ہونا کہ راہ پر ہے چراغ مصطفی اور منزل کا پتہ ہر بو لاب سے پوچھنا. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پھر مدارس پر بھی ایسا وقت آ جائے گا, مسجدوں پر بھی ایسا آ جائے گا. وزیر خان مسجد کے محراب میں کڑیاں ناچ پڑیں گی. بہرحال پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ تا صبح قیامت اس میں قائم رہنا ہے. کسی طرح بھی اسے جو غداری کرے گا وہ بچ نہیں سکتا. آج یا کل اس پر اللہ کا غضب ضرور نازل ہوگا. اب آپ ذرا توجہ سے سنیں. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم للرسل الکرام مالکی وشافی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فيها وفيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البضائع النوادر
المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المقتدى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين गुस्ताख रसूल की एक सदा جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا یہ میری ٹیپ ضرور سنانی ہے یہ ہم جرم کرتے ہیں جیل میں جانے کے لیے یہ میرا جرم ہے اور میں کوئی جرم انہیں نہ کرتا ہے وہ کسرا نہ گشتہ ہے جرم ہمیں کی عاشق روئے تو گشتہ ہے نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا نہ قتل کیا جرم صحیح صرف یہ ہے کہ ہم حضور کی عشق و محبت کی بات کریں اور یہ میری ٹیپ اگر ٹرمپ بھی سن لے تو ممکن ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لے غلاموں کا یہ حال ہے ان کی آقا کی شان و اقدس کا کون اندازہ لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے عذاب اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ بہتر ہے اقبال ان شعروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ بہرحال تاکہ جن کو کولو نہیں پڑھنی آتی وہ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تا صبح قیامت حضور کا دین ایسے ہی چمک کرے امام احمد بن حنبل کو جب بہت زیادہ گھوڑے مارے نا بادشاہ نے فرماتے ہیں 80 گھوڑے کو جب بادشاہ نے ایسے مارے کہ ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ چیز اٹھتا جو میں بات کرنے لگا وہ اور ہے امام صاحب جب بھی دعا کرتے تو کہتے ہیں رحم اللہ ابو الحسن اور غفر اللہ علی ابو الحسن یا اللہ ابو الحسن درہم کر دے یا اللہ ابو الحسن کو بخش دے دے آپ جب پتر عبداللہ کہنے لگے حضور میرے واسطے تو کتنی دعا ہوئی یہ ابو الحسن کیڑا ہے جنہیں اتنا احسان کر دیتا آپ نے فرمایا یارا جدو میں نے منہ مارے نا بادشاہ نے کوڑے ایک بڑا ڈاکو ہے اس زمانے کا یہ میں نے کہنے لگا حضور حق تے آؤ گے نہیں ظاہر بندہ ہی ہوگا نا کیا سے حق تے ظلم دی میں کیا حق تے ہاں میں کیا حضور میں چوری کر کے 18,000 کوڑے کھا چکے ہوں حق دی خاطر کم از کم اتنے ضرور کھڑے ہو اور میں اس کی گل میں دلیر کر گئی گل میں دلیر کر گئی کہ انہیں کوئی اور یہ گل کی تھی نا جو کمال کی تھی انہیں کیا حضور کہ تسی کوڑے کھا کے چپ ہو گئے نا پھر بولے گا میں تسی چپ ہو گیا پھر بولے گا کہ ساری زندگی اور بڑا ڈاکو سی اپنے زمانے کا لیکن امام صاحب آج بھی صدیہ بعد ذکر ہویا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کا دوام ہے بس اتنی بات ہے آپ سے اتنی بات کر لیا صدیوں بعد اتنی امام احمد رضا کا عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت علم و حکمت فلاں یہ ساری باتیں قابل ہیج ہے وہاں جو امام احمد رضا کو مقام ملا نا وہ مقام بھی قیامت والے دن
काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत अव्वल व आखिर सारे अंबिया और रसूल उम्मत सारी जमा हुजूर की उम्मत भी हुजूर की उम्मत के रिजाल भी सहाबा वाले बैत भी सब जमा आला हज़रत कहते हैं उस दिन फिर मेरा क्या हाल होगा जब रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे होंगे ना वाना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु वाना काइदुहुम इज़ा वफदु वाना खतीबुहुम इज़ा अंसतु वाना शफीउहुम इज़ा हुबिसु वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्दि यौमइज़िन बियदी बस इसका तर्जुमे का टाइम नहीं है मैं बात आगे करने बस मैं इतनी लंबी भी गल नहीं करनी अब्दुल्ला बिन मसूद हर जुमेरात तकरीर करते सन तो आपके गुलामों ने क्या हुजूर रोज तकरीर करते फरमाया नहीं रसूलुल्लाह साड़ी जड़ा ना ख्याल रखते सन साड़ा ये ना हो ऐसी तकरीर के दौरान मुख्ताज है मैं उलमा वास्ते कहता हूं इतनी गुफ्तगू करो कौन ना जितनी कौन सुनना चाहती हां जिस बंदे के दिल से बात आ गई मौलवी की लग गया दस ओदा बेड़ा घर पे होया सबब का कौन बने मौलवी इतनी गुफ्तगू करो जितनी कौम मुतहम्मिल है कौम 10 मिनट सुनना चाहती तुम 5 मिनट के बाद नमाज पढ़ा के फारे कर वहां एडी केड़ी वक्त पे होया तुम लंबी लंबी तकरीरां ते जनाब है जनाब जोर वेले ए असर वेले ए बेकदरी कौम है ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है पाकिस्तान में की होगा इते हीरे दा मुल कोडी पाਉਂਦਾ ते कोडी दा मुल हीरा यार जे खत्म नबूवत दे डाकू जो है सन मुमताज नु फट्टे वाले लोग है सन मुमताज नु कातिल करने वाले लोग है जैसे उन्हां दे मुकाबले खड़े गए हुए खत्म नबूवत दे मुहाफिज दे नामूस रिसालत दे पहरेदार असि जब खड़े हो गए तो फिर उम्मत नु तो नहीं सी ना चाहिए खत्म नबूवत दे डाकू नु वोट बेशक 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 गल तो मुक गई सी हर बारी जे कहने सन यार जड़ा कोई नहीं आया मैदान विच ते जड़े ते आ गए जेड़े 8 लाशां फैजाबाद चुक के आए जी 12000 शहर खा के असी चू नहीं कीती सी और तुसी फिर केड़े जे जड़े चाहंदे सी असी तो मैदान ला दिता सी एक तरफ खत्म नबूवत दे डाकू मुमताज नु तख्ता दार तक ले जाने वाले कातिल करने वाले लोग सन एक तरफ मुमताज दा पहरा दे के ओदे जनाब अमल दा पहरा दे के 60 लाख जनाजे बंदा आ गया ऐसे ऐਵੇਂ आ गया एवं आ गए ये बेकदरी पाकिस्तान है नहीं जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर बम एटम बम बना के उन्हें वास्ते एक दिन हड़ताल नहीं की थी आज भी वो नजरबंदी की जिंदगी बसर कर रहा उन्हें मैंने फोन किया था मौलाना साहब मेरी मदद करो डब के नहीं मार जाना उन्हें मैंने फोन कर किया उन्हें क्या साड़ी मदद करो मैं आके जनाब हुक्म बोले खादिम भी करना हाजिर मैं को जना तो तू है इतने केड़े और जने हुए मैं को जना तो तू है जिन्हें एटम बम बनाया और पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस वजह तो परेशान है इस वास्ते नहीं गए थे जनाब कुछ हो रहे वो कहते एटम बम न कोड़े होए और गौरी न कोड़े शाहीन न कोड़े अब्दाली न कोड़े और हतफ न कोड़े अबाबील न कोड़े और खालिद टैंक न कोड़े और तराब टैंक न कोड़े और इतने बड़े बड़े लोग हैं कि तबाह कर देंगे हाँ जी हुजूर की शाम के बराबर बनाए ना जी ऐसे मैं कल करने लगा डॉक्टर अब्दुल कदीर ना जेड़े ज़्यादतियां कर रहे हो सोचो की कर क़यामत वाले दिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ और डॉक्टर साहब ने केड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ परेशानी कुफर कहता है कि इन्हों नप लो डॉक्टर साहब ने हाथ चूमे सन मैं कहते क्यों चूमे मैं कोई रसूलुल्लाह ने फरमाया जिन्हें तीर पकड़ाया वो भी जन्नत में चला जाएगा जी जिन्हें तीर पकड़ाया वो भी जन्नत में चला जाएगा जिन्हें चलाया वो भी जन्नत में डॉक्टर साहब की अखा आंसू आ गए सन करते बड़े बड़े मौलवी मैंने पीर आए उन्होंने मेरे नाल हाथ ना सलाम लिया तो क्यों जो मौलवी है कि मेरे हाथ चूमते थे मैं आखा मैं हुजूर के उस फरमान की वजह से तेरे हाथ सुभान अल्लाह तीर बनाने वाला जन्नत के जनाब चलाने वाला तो पकड़ाने वाला मैं आखा यार तू तो साडा बम बनाया होए जी बाबा खादम जी हमारे खादम मार जाए जी अल्लाह ना बेटा और हुजूर की बात करो या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह Ya Rasul Allah,
درد ہوئے کہ ایڈی بڑی امام احمد رضا شاہ جی کانفرنس کیوں جناب ایڈا انتظام کیوں آیا تو سنو میدان عہد جدو رسول اللہ کی طرف تیر پھینک رہے سن نا تو نبی علیہ السلام نے حضرت صاحب کو فرمایا سنو جی اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان غنی مولا علی کو کسی کو درد ہے نہ بارے کہ سنیں لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق یہ میرے آقا کا فرمان یہ تو کوئی فرقہ واریت نہیں لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی ہمیں ڈر کر کے زندگی گزارے تو زندگی ہے سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پر لاکھوں سلام ساڑھا بابا سانو راہ دے گیا جب تیرے کو ٹائم ہوئے نا اتھے تحقیق کرنے کری صحابت آلے بیت دے بارے اتھے لکھا سلام پیجی صدیق اکبر تے بھی لکھا سلام حضرت عمر تے بھی لکھا سلام عثمان غنی تے بھی لکھا سلام حیدر کرار تے بھی لکھا سلام امام حسن تے بھی لکھا سلام امام حسین تے بھی لکھا سلام حضرت سیدہ تے بھی لکھا سلام امہات المومنین تے بھی لکھا سلام میں وقت اپنا ضائع نہ کری انہیں بارے تحقیق نہ کری ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لکھا سلام یہ افعال رضا ہے حقیقت انہی کا فیض ہے نا فرمایا سن تمہارے بیت بارے کی گل کرنی اعلیٰ حضرت فرمایا کہ صحابہ دے بارے فرمایا پارا ہائے صحف آہن جہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام صحابہ فرمایا جامع ساران بدر و احد پر درود میرا ایک بندہ کھڑے ہوئے کہ تیر آ رہے ہوں انہوں نے بارے میں بھونکے این تیر آ رہے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا لم یتحرک ایک بار بھی این نہیں کیتا تو زندگی مسیح کی سفر نہ بچا سکے تو کل صحابہ دے بارے کرنا مسیح دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے نماز تراویح نہ بچا سکے کسی حضور دے صحابہ دے بارے کرنا جنہ دو سپر پاورہ توڑ کے اپنے پیروں میں رام دیتی ہے ساڑھا بابا جڑا گل کر گیا میں آل بیت کے بارے اے گل کرنی میں جان ساران بدر و احد پر درود جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیت پر وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ہے وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ہمیں کتا کائنات کا صدیق اکبر نو بھوکے صدیق اکبر دیتے ہون بھی قرض بقایا ان اسلام ہوتے حضور فرمایا میں سارے نے بدلے دے دیتے صدیق کا قرض بقایا ہے ابو بکر سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و نازع خلافت کے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت کے لاکھوں سلام اصدق الصادقین اور سید المتقین
मुस्तकीम चश्मा गोश में वजारत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आका पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम तर्जुमाने नबी वो हमसलामे नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम फारिग हक व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम और जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम यानी उस्मान साहबे कमीसे खुदा अल्लाह पोशे शहादत पे लाखों सलाम और मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई साकिए शीर और शरबत पे लाखों सलाम शेर शमशीर जंग और शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते ले आवे कोई ये चार शेर चार यारों के बारे गल कर साडा बाबा सम मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत ओ शेरो दोन लाओ ओ एकड़े किस वास्ते बचा के तुसी रखड़े लो हां इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ और नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा फट के रहेगा शरीर ओ अल्लाह चलो हम कह रहे हैं कि किसी को इजाजत नहीं है नजरिया पाकिस्तान के नारे को बतौर सियासत इस्तेमाल करे असी तो कभी भी नहीं इस्तेमाल किया तुसी कर लो कीड़ा और ते फकियां और ये तो जुर्म फिर कायदे आजम को मदनी जनावर कीता ना इस नारे को बतौर सियासी इस्तेमाल किया अगर एक कलमे मुबारक का नारा न लगता जलिया तो 70,000 ते लखा मुसलमानों दी धीयां दे गले नहीं सन कटने खून दिया नदियां नहीं सन बहनियां ये हुजूर दा अल्लाह कलमा आ गया तो फिर लोगों की धीयां भी सुट दित्तियां पता है तारीख तो मैं बयान नहीं ना करते खून मुस्लिम अर्जा मेरे को किताब है लिखा एक नौजवान लुटिया फटिया पाकिस्तान पहुंचा तो कहने लगा मैं एक जगह गुजरिया होते हिंदू ते सिख लौंडे एक ढेर लगे सी ते रक्स कर रहे सन इंज लुटियां पा रहे सन कहना मैं झात पा के देखा तो मुसलमान खवातीन दी कटी हुई छातियां सन कहना खून दिया नदियां ते पाकिस्तान बनया तुसी पाकिस्तान में मजाक करते हो तुसी कुड़ियां मेहराब विच नचा के ते की कुफर नु दसना चाहते हो इंज नहीं होना हां मस्जिदां विच कुड़ियां कदी नहीं नचियां ते ना असी नचण देणियां हां ये गर्दना असी सिर्फ रसूलुल्लाह वास्ते रखिया मैं 10 मिनट थले नहीं बैठ सकता लेकिन मैं 6 महीने जेल में थले बैठा मैं बिठाओ तो मेरी चीज निकल जाएगी 10 मिनट बाद मेरी बस हो जाएगी लेकिन उठे मैं बैठा रहा ये क्यों इज़ला फर्क बैन मौती व हयाती फी मुशाहदती उम्मती व मारिफती व हवाले मनियात माज़ाइम खवाले वज़ाद कहता जलीजुल्लाह खिफाती इमाम अस्कलानी फरमाते हैं इस बात में कोई फर्क नहीं कि हुजूर सारी दुनिया में जलवागर हो या तशरीफ ले जाए हुजूर अपनी उम्मत को देख रहे हैं फी मुशाहदती लिउम्मती व मारिफती बिअहवाले हुजूर अपनी उम्मत के हवाल से भी बाखबर जब रसूलुल्लाह चाहते थे कि ये अंदर मर जाए मुझे क्या तकलीफ सुभान अल्लाह जब हुजूर चाहते थे कि इसकी इतनी तकलीफें हो या अंदर तड़पे तो फिर मेरी क्या तकलीफ क्यों जी मारिफती बिअहवाले हुजूर के जब मेरे अहवाल का पता था कि इतना मरीज है इतना इसको तभी बीमारी है कि ये तो 5 फुट से अपना पानी भी नहीं पकड़ सकता फिर मुझे जेल में जब बिठा दिया तो मैंने कहा एक जान है इसके मुस्तफा और रोज फजलू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़ दवा
جب حضور کو آواز کے غنیات ہیں، میں کس نیت سے آئے بیٹھے ہوں، آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، میرے آقا کو یہ بھی پتا وَعَزَائِمْهِمْ تُسی کی ارادے کی تھی پھر دیو، میں کیتا کی کرنا، کل کی کرنا ہے، پرسوں ہفتے بعد مستقبل کی کرنا ہے، ان ارادوں کا بھی حضور کو پتا ہے کیوں جی غنیات وَعَزَائِمْهِمْ وَخَوَاتِ اس لیے تُسی دل کی سوچ رہے ہو مولوی کدو گل مکانی آپس کی بات ہے نا، سوچتا ہے نا بندہ کدو جان چھوڑنی، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے امام ابن حجر کہتے ہیں ذالک عندہ جلی لا حفا بھی، فرمایا یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی کی پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، جب غوث اعظم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شان کو برابر برابر اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی، ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانا شروع ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دم خان اب بھی وہی موجود ہے، اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ۔ حضور نے کیسے جنت دی، اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو حضور سے بات کرے، پھر اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا کہ حضور سے مخلص ہی نہیں تھا، شاہ جی اسی طرح سفر تے جانا ہوئے لکھ باری تحقیق کر لیا بندہ کون ہے، اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکے تو لائن جلیو اے تے گلاں ہی کرنی آسان نہ۔ شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی نے کیا کہ دھار ایک صدیق اکبر میں ایک سپ نہیں لڑیا، کئی حیات حیتوں نے جمع نہ لگل کی تھی، انہوں نے کہا کئی سپ لڑے، کئی دھوئے لڑے، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ، صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اسے واسطے تھے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے، فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق کار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل نصول بندہ کی استاد مر کی باتیں کرتے ہو، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ ہم نے کہا ہم سے بڑا عمل والا یار کون ہے کائنات، اسی اتنے 8 شہید دیتے ایسا تو بندے نے چاہیے نہیں ہے، یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا یار برس رہے ہومن گولیاں ایڈے پتھر برس رہے ہومن تے گولیاں چل رہی ہومن آسو گیس اور ساڑھے کنٹینر تک ایڈے پتھر آ رہے ہومن، یہ تو منڈے نے ہاتھ رکھ لیا میرا منہ بھی ٹوٹ جانا سی، اور منڈے نے ہاتھ رکھ لیا آپ زخمی ہو گئے، اسی وہ پھر بھی میں جب پولیس والا کوئی پکڑ کے لے آنے سے میں کوئی اپنے بچے نے انہوں سمجھ نہیں کہ اسی کیڑا نعرہ کرنے بیٹھے ہیں، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، دنیا کے ہر اس کونے تک پہنچے تھے رسول اللہ دی ختم نبوت دے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پناہ مل رہی، اور انہوں نے پتہ لگے صدیاں بعد جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث آج بھی وہ نعرہ لا رہے ہیں جڑا گاڑا دھوڑ پٹی جا رہے ہیں طرف، اور تاجدار ختم نبوت ساڑھے بارے تو لوگ لکھے گا کہ نہیں، مورخ نہیں لکھے گا، ہون جڑا میں ویڈیو بیٹھتا نا فیض آبادی میں کہتا بند کر دو ایک منٹ نہیں لکھے گا، اس کو برسکیوں گولیوں میں بیٹھے رہے، اور میں نے ڈاکٹر شبیر امینی نے کھانے چاہ کے انہوں نے کہا آ گیا وہ کنٹینر تک انہوں شیشے تک توڑ دیتا ہے جیسے ایسی بیٹھے سے، میں کہا تم تے پھر کی لینا ہے جا کے روک تو میرے کو کی لینا، وہ کہتا میں تھلے چھاڑ ماری دو نس پہ سارے، میں نے پھر ایک ایف سی دا پولیس والا ملیا، میں کہا تسی نسے کیوں سی، کہنے لگا کام کچھ کرنا کی پڑی،
آخر پھر نزول ضرور تک تو رسولوں کو بھی جانتے ہیں اس سے مدد آنی جب ہلا بنا دیتا بس ہو جائے میں اس میں عرض کی تھی میں کہا دل ہے نعرہ تو میں ختم نبوت دے نعرہ دل نے میں عرض کی تھی میں کہا یا رسول اللہ مرنے واسطے تسی آئے بیٹھے ہیں میں پتر دو ہی سنگ ہو رہوں گے تو وہ بھی لے آنا سکتا وہ بھی میں لے آئے بیٹھے ہیں نہیں کہ پتر میں اپنے یورپ میں بھیج کے تو لوگوں کو دین کا درس دینا سمجھ آئی نا اپنے پتر میڈیکل کالج داخل کرا دی تو لوگوں کو قرآن دی فضیل کا بیان کرنا نہ ہاں میرے ایک پتر نے تو سکول کا منہ ہی نہیں میں کیا گا میں کیسے ایک دم جا رہا تو میں انہوں نے حافظ کے مولوی بنایا سبحان اللہ میں آگے میں نے عزت اسلام نے دیتی تھی پھر میں نے روٹی دے رہا تھا یہ بھوکے مر جانے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلام تو اتنی روٹی دینا مقدی کوئی نہیں آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ وہ ہزاروں رنگاں وچ رنگے دے تم آیا نہ درتے وہ کیوں بد نصیبہ وہ ہزاروں رنگاں وچ رنگے دے محمد زندہ ایک منٹ میں جاننا لوگ دکان کے ملازم ہوں یا فیکٹریاں کے ملازم ہوں یا سرکاری ملازم ہوں لوگ اکثر انہوں نے کتنی گاڑاں کر دیں میں نے پتا ہے میں جاننا ساریاں جگہ ہے میں داڑھی تو نہیں نہ چٹی ہوئی جاننا میں ساریاں میں نے ایک بندہ کہنے لگا اسی ملازمت سی اس واسطے اسی پاٹنا والے ظلم کیتا میں کہ یار میں بھی تو کسی کا ملازم ہوں میں کہا جتنے تسی ملازمت کرتے ہو تو ہر ویلے خوف رہا گاڑاں وکھریاں پہنیاں نوکری گاڑاں سندیا پوریا کرتے ہو میں کہا جنہ دی میں نوکری کرنا نا تو آنو مہینے بعد گن کے تنخواہ ملتی جنہ دی میں نوکری کرنا نا میں کہا پتہ ہو کون خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا حقیقت بھی ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں خود فرمایا چنگا ہویا تو منگیا ہویا میں کہ لوگ کہتے ہیں نہ منگے منگانا آ جاتے لوگ گھڑیاں دے شیشے نہیں لاتے 2-2 کروڑ دی گھڑیاں دے بیٹھے ہیں تھلے معذور ہیں منگ رہے ہیں شیشے تھلے نہیں کرتے میں کہا جنہ دے میں نوکری کرتا نا وہ کیا ہے وہ جب بھیگ دینے کو سرے کوئے کا دایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور بادشاہ جو تو کرم ہے چاہے بتا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا اور کام دیتا ہے دینے کو منگ چاہیے دینے والا ہے سچا پورا پاکستان نے پوری دنیا جو کوئی بندہ دسے والی خادم نے کسی کو 1 روپیہ مانگا 1 روپیہ نہیں گال لے ساڑھے بارے بک کرنے ہو ہم پتہ ہی نہیں ایسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا منگتا ہونے گا ہوئے آپ 4 کھلو روٹی میں کھانا ہوئے منگتا ہونا اللہ حضرت فرمانے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج مار گئے منم رگڑ کا ریڑی یہ حقیقت بھی مجھے چاہیے جب ایران فتح ہویا نا ایران کہ مال غنیمت جمع ہو گیا جڑے صحابی پہرے تھے سن میں مال غنیمت دے وہ کہنے ادھی رات ایویں کھڑکن دی آواز آئی تھی میں کوئی بندہ آ گیا تو میں کہا کون اللہ صدیوں بعد یہ تو میں صحیح ہو گیا تو میں اٹھ کے واقعی وہ پہاڑ کی طرح فرج آفا بہن میں بھی جڑانا حرکت آ جانا سی انہیں کہا کون انہیں کہا کس طرح بادشاہ نے میں قتل کی قصیدے کے سونے دا تاج ہے کہ میں مال غنیمت جمع کرانا آیا لیکن انہیں پیر ہوتے رکھ کے آئیں ٹھوکر ماری ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر ہوتے رکھ کے ایج ریڑیا تے جا کے بیت الماء و مال غنیمت ڈھیر نہ لگیا انہیں کہا یہ بھی جمع کر انہیں کہا ٹھہر دو تو ہم یہ لبڑا ہے نا تو سب قدر کیتا فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے یہ تاج کی مجھے ضرورت ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا اور ٹھکرایا صحابہ گلہ نہیں اقبال کہنا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو اقبال اتنے تڑپیا کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہارا نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا کہنا میں دساں صحابہ کی وجہ سے انہوں نے بارے کی بھونکے چائے دی پیالی سے کچھ ڈالا انہوں نے بارے اقبال کہنا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا ان کے بارے میں بات کرتے ہو اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اقبال کہنا کہ میں چاہوں نا تو میں تنو دساں صحابہ بدر اچ کے میں گیا
پھر وہ دے ٹائم کھڑ کے تیر کیویں کھا رہے سن کل 70 صحابہ شہید ہوئے جنہاں وچوں 30 رسول اللہ دی حفاظت کردے شہید ہوئے تے نعرہ ایک ہی سی مومن دا نعرہ شاہ جی بدلدا نہیں اسی فیض آباد گولیاں وچ بھی یہ نعرہ لایا لبیک شب رابی دی چراغ بڑھ رہے تے نال سٹیج سجا ایتھے بھی نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اقبال کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ اقبال کہنا کدی تو سوچے بھی نہیں انہوں نے بارے میں تیرے سامنے گل کی جو انہوں نے بارے گلہ کر رہے ہو پھر ساڑھے کو امیدہ رکھ رہے ہو اسی تو گل ہی ہے کوئی نہیں بیتی شاہ جی اسی تو بیک رہے ہیں لانوں کو یہ کر دے قیمن اسی جو لبیک کا نعرہ لگے تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں اور 10 پھر کیڑا لائیں گے تو کو اور نعرہ دے دے اس کو لانے کائنات تو اس تو بڑا ایمان کا نعرہ ہی کوئی نہیں ایتھے میں گل بھی کر جاؤں حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہنے ان کے غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا فسرنا فی یوم قائد شدید الحر اے تو میں جھلا جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا لوگوں نے سامنے اس وقت نہیں رونا کہ لوگ کہیں گے میرے آقاری کر رہا کہنے بھائی بڑی گرمی سی اس نے کہ رسول اللہ ساڑھے نال سا جی فی یوم قائد شدید الحر یہ ابو داؤد شریف بھی اچھے فرمایا حتی نزلنا تحت ظل شجرت فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی درخت تھلے چلا گیا فلما زالت الشمس فرمایا جب سورج ڈھل گیا لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی فسطاتی سنا مسلمان تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا تو دین کو دتا کیویں حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے میں پھر اپنا زرہ پائی جنگی سامان پایا گھوڑے تے سوار ہوئے تے بارگاہ قدس سے حاضر ہویا تے حضور خیمے میں چل گیا اور ڈاڈا دن تے ایئر کنڈیشن کہہ کے تے ٹھہرنیاں کرسیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا تو دین نو دتا کیوں حضور خیمے میں گرمی اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کی تھی عرض کی تھی قد حان الرواح حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا سورج ڈھل گیا فقال اجل سنو ذرا بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ثم قال قم یا بلال پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھئے بلال اٹھئے اقبال کہندا او کاہن و پاپا و سلطان و امیر باہر یک نخچیر گیر صد نخبار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہندا ہے ایک انسان سی دے لکھاں شکاری سن از غلامی فطرت دو شدہ نغمہاں نئے اندر خون شدہ اقبال کہندا غلامہ دی تے فطرت نال دتی گئی سی غلام کدی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا اقبال کہندا تا امین حق بحقداراں سفر اور بندگاراں مسند خاکاں سفر اتنی دیر حضور آ گئے پھر حضور نے غلامہ نو بادشاہ دی سیٹ تے بیٹھا کیوں جی اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا ہے نا ابو جہل دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا اوے کی ہویا تانوں کہندا احمر با اسودا میختن آبرو ہے دودھ مانے ریختن اور کہندا محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھے بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آج دیدہ ناز محمد باز گوئے ابو جہل اقبال کہندا ابو جہل دی روح روئی اور کہنے لگا دس ہے سنگ اسود حضور نے ساڑھے بت کے میں توڑے آج تسی پھر بت خانے بنا دے ہو پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں بنا اگر یہی بنانے تھے تو پھر 10 ہوئے دل کے ہاتھ رکھ سچ کر 10 اے مسلمان کا مطلب کیا عشق نبی نے سینے میں بتراز ایمان کا مطلب کیا جیسے پاک نبی کی عزت نہیں پھر اس پاکستان کا مطلب کیا آنو بھی سمجھاؤ ہے اللہ کڑیاں محرابہ میں نچا کے کہنے والی خاتمی جمعہ نہ پڑھن جائے لو جی میں کہ ایک گل ٹرمپ نے بھی دسو گے نا تو بھی تاڑی مار دے گا میں بھی بڑا بڑا ہوں دین کا دشمن لگے تسی میرے نال بڑے ہو کہ عالم نے مسجد جمعہ نہیں پڑھن گے میں تو کوئی تقریر تے نہیں سی نہ کروں میں کہ جمعہ پڑھنا کہنے نہیں آپ نہیں جا سکتے میں کہ کیوں جی
میں جمعہ پڑھنے کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے، کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی، اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جب تھل ہوئے گی ادھر ٹرمپ کہے گا او میرے نال کی باتیں کر رہے ہو، اندر کی ہوگا دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کرنا پہ میں اچھی کر لی میں گڑا بیگ گیا تو پھر بھی نہیں کریں گے، میں چاہتے ہیں آرام کرنا، لیکن تسی گڑے کیوں سنبھال کے رکھتے ہو؟ ایک توجہ بھائی، ایک دن زبان چپ ہو جانی، پھر ایک غسال دے سپرد ہو جانا پورا بدن، پھر خاک کے تھلے جا کے سو جانا، کیوں جی جاگنا ہے جاگ رہے آج اخلاق کے سائے تلے، اشرت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اے زبان دے اس کی چپ ہو جانی تو یار کم از کم آج حضور دے بارے اتنا تو کہو نا، تو بڑے کریمن، وہ تو بڑے کریمن، وہ تو بڑے کریمن، بڑے کریمن، بڑے کریمن، او بڑے کریمن، بڑے کریمن، بڑے کریمن، بڑے کریمن، کرا برا کرنن کرا کرائی کریمن ندرا۔ کہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے، آپ دی نعت دا مصرع ہوتے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیوار ہے نا اتنے لکھیا، آج بھی میں جب حاضر ہویا نا میں ہاتھ لایا تو میں نے کرنٹ پہ حقیقت اس کرنٹ پہ حضرت بلال کی قبر پہ میں کہ جناب میں تے حاضری دینا ہے وہ سب چھوڑ دے گا، وہ عشق دی آگ جڑی آج بھی اتنے سے کرے جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے پھر بھی بلال بلال سامنے شیر لکھے سی ارا برا کرنن کرا کرائی کری منت درا، ترجمہ کر دیں حضرت بلا حضرت حسان نے پھر عربی زبان میں ترجمہ کیتا اذا المقارن فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسی نے بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش توجہ توجہ اے بھی قیامت تک گل ہوے گی نا ویل چیئر والے تے بیٹھ کے منگدے سن یورپ وچ ہوے یا پاکستان وچ ویل چیئر والا منگنا کہ قیامت تک گل ہوئے گی بھئی ویل چیئر پہ پہ کے بندہ فیض آباد اینجن کی کردا سی کہنے دو محمد عربی کا غلام جب مولا علی حضور کے مبارک کندھے دے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تو مولا علی فرماندے اگر میں چاہتا تے آسمان میں ہاتھ لا دینا سی۔ انہاں دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندھے دے چڑھے ہون تو فرماندے میں چاہتا نا لو شیخ السما، میں چاہتا تو میں آسمان میں ہاتھ لا دینا سی۔ ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی کو بات کرے حضور کی ہاتھ بندی مولوی نے کرنی ہے، یہ نہیں جانتے کہ میں کہتا ہوں اپنی گل کر کیوں کرنا حضور گل کرنا، یہ کہ گل نہ کیتے کرو جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے رب نے تہاڈے کان اس واسطے نہیں بنائے کہ تساں حضور دے بارے گل سن لینی، ہاں کان بند کر کے رکھو، ہاں کوئی گل ہو نہ کہ یار دی گل سنا مولا لمے پنڈے پا مولا علماں وچ پھسا، اس واسطے کوئی مولا علی جب اتنے چڑھ گیا میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نہ شروع کیتیاں کہ جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائیں، میں کہ تم اسلام آباد نہیں اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر 300 کنال تیرے کول ہے 500 کنال جاتی عمر ہے ایتھے بناؤ سارے مندر، پاکستان دی زمین تے ہے ایک بات تساں جڑی آپو بڑی ہوئی نا اوتھے جتنے مرضی بناؤ مندر جے اسی کیوں بھی کیتی تے گل کر، میں پاکستان اس واسطے نہیں بنیا، پاکستان کا جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ جناب مودی بھی وہ جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہیں ڈھائی ہے نا بابری مسجد وہ بابر ذہن والا ہی انہوں دوبارہ بنایا
امریکی قوتیں اقوام متحدہ دی اقبال کہتا در جنیوا چیز غیر از مکر عثمان سیر تو ہی میشوان اخچیر من اقبال کہتا میں تن دساں اقوام متحدہ کی ہونا اتنے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہونا اتنے فیصلے ہونے تو جناب کشمیر میں نقل ہے میں افغانستان میں کہنا جلیا تو وہ دکھنے پاس جا بڑا انہیں بابری مسجد بحال کرنی ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دنہ لشکر سی کہ رانا سانگے کڑ 80,000 دنہ لشکر سی کیوں جی اسے واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دکھ سی 10,000 کے تھے 80,000 کے تھے رانا سانگا سامنے کھڑیا ظہیر الدین بابر ایک دیکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے فوج کا مرال نیچے گریا اس کو کہنے قیادت کیوں جی اس کو کہتے ہیں قیادت بولے تو دیکھیں نا فوج کا مرال بہت نیچے گر گیا کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے پھر این سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے توجہ بھائی 10,000 نے 80,000 میں شکست دے اے ہندو ان وہی زخم پرانے انہوں نے بھولے تو کوئی نہیں لے گئے تو مسئلہ ہے میں جڑا کھا کے راتی تو سویرے بھولیا ہوگا یہ بات ہے اور سنو نا ظہیر الدین بابر کی مسجد پتروں اسی پڑھانی مودی بھی سنے تو مودی کا سارا خاندان بھی سنے انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتنے داخل ہونی ایک دن دہلی میں اسلام کا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے یہ تجھے بھول جاؤ ایک وقت گزر جائے گا اقبال کہنا یہ وقت ہے میں سو نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہنا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار وہ شیر پھر آنا ہے یہ تو سبیج رہنا ہے یہ وقت بدل جانا ہے ہاں یہ مندر نہیں پڑھنے مندر نہیں لاؤ جی حضور جب مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرمانے لوگ تو جناب کتل نالو بڑے بڑے انہوں ایڈیڈی میخل لگی سن زمین تک لوہے نالو پکا انہوں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی جب مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے سنو ذرا منظر رکھے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم مولا علی فرمانے حضور جب پیچھے ہٹے نا تو مولا علی کو کھیڑ رہے سن تو حضور نے اینڈ کر کے فرمایا فرمایا علی اینڈ کر کے ہلاؤ حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حضور بت پٹنا کے آج میں دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ آپ سخت باتیں کرتے ہیں رسول اللہ آ گیا باتیں ہوتی ختم اب حضور آ گئے اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے درمیان میں جو حضور نے کوئی جگہ نہیں چھٹی ہوئی اور بھی گھسے حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے بالکل لو میں ختم نبوت کی حدیث پڑھ دوں عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اضعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقدر اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اس حدیث کے راوی مولا بین کتفیہ خاتم النبوة وهو النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة واليا مريضة واكرم مشيرة من رأى بداهة هابا ومن خالقه معرفة محبا يقول لا يطول امر قبله ولا بعده مثلا مولا علی فرمانے میں نے دوروں ویکھیا جڑا قریب آ گیا پھر کہن تے مجبور ہویا نہ اودے کول ہویا نہ کوئی حسن نہ اودے کول ہویا نہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دور لاؤ جی دوسری حدیث سن سبحان اللہ مولی خادم گالیاں دیتا ہے سنیں مولی خادم گالیاں دیتا ہے اور میں آگے چلیا گالیاں دیتا مولی خادم گالیاں او بچے ہو تو اللہ سلامت رکھے بڑی زبانی سلامت مجھے بیٹھو اسی تو انویل کی خوشاں
تسا ہی سمندر گھوڑے پانے ڈاکٹر عافیہ صدیقی تسا لیانے 20 سال ہو گئے میں بھی جیل چ رہا 20 منٹ بھی بڑی اوکھی ہوگی جیل وہ کڑی بیٹھی جیل پچھلے دن جو انہوں نے اپنی جان نے گھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی ساڑھے بھی کراچی کے امیر مولانا رضی حسینی گئے تو کہنے لگے کہ انہوں نے امی جان کہہ دی کہ ہوں کہ وہ بچی نو نال خنزیر بھی کھلانے لگ پائے وہ روزانہ کام کے لاندی اور جنہ دیوار نال کہ محمد بن قاسم نہیں ہے تو کہتی ہوں کہ محمد بن قاسم گھوڑے لے کے نہیں آیا ایک کن لاندی ہوئی روز ایسے یار ایک چوڑی نال کفر وہ واسطے کٹھا ہو گیا حضور کے خلاف انہیں گلاں کیتیاں جب تک کفر انہوں لے نہیں گیا سانو جیلہ چ رکھیا ہزارہ بندے لبیک کے اندر کر دیتے نہ سید بیٹھے نہ حافظ بیٹھے نہ قاری بیٹھے نہ امام بیٹھے نہ میرے جے معذور بیٹھے ایک چوڑی نو چھڈن واسطے یار اس نہ کس نے چھڑانا ہے اس کبھی سوچی تسی یہ گل 20 سال اج ہو گئے وہ بچے بھی جوان ہو گئے وہ بچہ جڑا ہے سی نا اس ویلے چھوٹا سی ہوش و آواز جیسی میں جب کراچی گیا نا انہوں نے گھر ملن تو میں اس بچے نے پوچھا میں کہ یار انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ یورپ والے تو میں کہ تو چھوٹا جب بچہ سی تیرے تے امریکی فوجی بڑا احترام کرتے انہوں نے میں ہس کے کہنے لگا او کہندے کراچی جب سانو گرفتار کیتا ہے تو میں نے ماں کو جدا کیتا میری رہائی تک میں ماں نہیں ویکھی جڑا انہیں پوچھا پتر گودی چاہے سی اس نے لاہور کراچی دے روڈ ہوتی انہیں مار دیتا سی امریکی وہ کہنے لگا میرے نہ جو کچھ امریکی فوجیوں نے کیتا میں انہوں نے دسا میں کہ 10 کہنے لگا جس کمرے میں بیٹھا ہونا سی نا بچہ سی اتنا سارا اس میں کہنے لگا جیڑا بھی امریکی فوجی آندا سی ٹھڈے مار کے اس کو نے چھوڑ دیندا سی دوسرا آندا سی ٹھڈے مار کے اس کو میں کہا یار اتھے تے بڑے انسانیت دے درس دے دے کہندا اب تسی نہ پوچھو ساڈے نال کی اتھے دی اج بھی وہ کڑی اس کی امی نے میں دس دیا کہ وہ امریکی کہندے ہن محمد بن قاسم کسے نہیں آنا تو ایک طریقہ ہے اسی طرح جیل کو رہا کر دیتے ہیں قرآن تھلے بچا دیں گے بھی پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی لیکن اس کڑی نے کہا میں مارتے سکتی ہیں انتے نہیں نہ ہوں یار تسی کوئی ساڑھے خلاف کرنا شروع کرنے کے پہلے سوچا کرو کہ مولانا کیڑا جرم کر رہے ہیں اساں حضور دی خدمت نبوت تے پہرا دیتا 70 صفحے نہ بدلے یار اسی پوچھن گئے سی بھئی کیڑا بدماش ہے بجائے اس دے کہ اس بدماش نو ہٹا دے ساڑھے 8 بندے شہید کر ہن تک ساڑھے 16 بندے شہید ہو چکے ہیں جڑے باقی ظلم و ستم گرفتاری کے دوران جڑی گھر چادر کی چار دیواری دا انہوں نے کیتا وہ تو میں بیان کدی نہیں کیتا خانوال کی ہویا تو کھاریاں کی ہویا تو گجرات کی ہویا تو مولانا یوسف صاحب بڑھے 90 سال عالم سن حافظ آباد جیل رضائی نہیں دیتی اور سردی نہ سوکڑ کے شہید ہو گئے اسی طرح کدی روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو رو پیا کرتے ہیں تو انو کون چپ کرائے گا اسی پھر بھی دلیر رانیا اندر روئیے کہ باہر ہسیے صدا پہ ملیے چاہاں دل لگیا بے پرواہاں جتے دم مرن بھی نہیں مجا پاڑے نال اس واسطے ایسی گلا یہ صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے کہ کم از کم اتنا مان لے کہ قبر ضرور جاؤ کہ جب رسول اللہ تشریف لے آن اس کو پہلے فرشتے پوچھن ہاں جی تسی کہو ذرا رک جاؤ ہمیں آ جاتا کیوں ایکلا تو یار مان لے کے جاؤ نا ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا جو آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا آنت رہندی ہے نا وہ تو پھر منظر ہی ہو رہا ہے نا اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا جو آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر سبحان اللہ دستے ہوئے نا تے حضور فرما رہے اپنے جانے دو یا اپنے جانے دو یا جانے دو یا اسی یہ کرنا کر رہے تو زیادہ خلاف ہے کہ لوگوں دیاں گلاں سنتے ملک خادم گالیاں دیتا ہے میں کوئی چلا میرا کوئی دماغ خراب ہے
میرا جواب کا الحمدللہ کمپیوٹر ہے. میں ایک رکعت میں زبانی قرآن پڑھ سکنا اتنا توجہ زبانی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. الحمدللہ کہ میں ناس تک سارے قرآن کی گردانوں ہی میں مان لیا. الحمد شریف تو شروع ہوگا حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الامر من يحمد لتحمد لا يحمد ليحمد ولا يعنو لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الألف من محمد محمدان محامد ومحامد والآلة من محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد ومحامد ومحامدة أفعل التفسير المذكر من محمد وأحمدان أحمدنا حامد ومحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منهما أحمد وأحمد وحمد یہ بھی میں نے آنگا دلالے بھی پتا الحمد دی دال کے پیش کیوں آئی یارا تسی پھر میرے خلاف گلہ پہ انہوں نے تو درد ہو رہا تسی تو حضور کے غلام مکمل صاحب میرے خلاف گلہ پہ کیا مکمل دیتے گناہ کے اپنے نام احمد اپنے بغا گالیاں دے کون سی گالی میں دیتے نا دیکھو اقبال کا میں شعر اگر دو سے پڑھ جاؤں نا شاید کوئی ترجمہ کرنا تو پورا مجمع ہی پھنس گیا ایڈی بیڈی اگر میں اقبال کرتا ہوں چنگا بندہ چنگا بزرگ وہ چلے ہو جب گل ہوگی تو گل کرنی پڑتی ہوں جب اندر غیرت نہ ہوگی تو بندہ انہوں کی کہے جناب تو آڑے جائیں غیرت ہی کسی گروہ تو غیرت کہنے گے بے شک اقبال بھی کہتا ہے تاک جا بے غیرت دین زیستن ہے مسلمان یہ تو بے غیرت اقبال بھی نفس کی دیکھے تو قدر گلیاں دے تو اقبال کیا کرتا ہے جڑا نبی کے خلاف شادی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فلم دن باؤ دعا کر دیتی کہ قرآن میں انہوں نہیں کیا کہ مسل القلب فرما اس کی مثال کتے کی طرح ہے جڑا نبی کے بارے جناب موسیٰ کے بارے کل کرے وہ کتے کی طرح ہے جو حضور کے بارے میں بات قرآن میں لفظ موجود ہے وہ زمین ہے قرآن پہلے پڑھ اقبال کہتا علم حقرہ در کفا انداختن باہر نان نقد دی در باختن اقبال کہتا قرآن و حدیث تک چپ کے تو کنڈ پیچھے رکھیا ان روٹی واسطے اے بی سی پڑھتا رہو ساری زندگی قیمت شمشاد خدران شناختی اور سرود دیگر آرا بلند انداختی اقبال کہتا تم اپنے سونے دی قیمت سمجھی کوئی نہیں دوسرے دا پتل لے کے سونا سونا کرتا پھرتا دوسرے دے اے بی سی لے کے سونا سونا کرتا پھرتا اپنا قرآن تا تنوی قید بھی پڑھنی نہ آئی کہ تو لوگت یہ گلہ کرنا اقبال کہتا ہے منزل مقصود و قرآن دیگر رسم آئین مسلمان دیگر اقبال کہتا ہے قرآن کی منزل اور سی مسلمانوں کے رسم و رواج اور سی میں ایک شادی دے گیا تو میں 10 منٹ میرے کو نہیں بیٹھا میں تو یہ مسلمان نہیں دیا اتنی بچیاں تو کسی طرح پائے ہے تو منیاں جناب کی طرح کچھ دسو اس ترقی نہ تسی کی کرنا چاہتے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر میں یہ قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا دی قیادت ہے ساڑی ماما بہنا تے بیٹیاں نہیں جانا جانا ہے نا کہ سیدہ نے مڑ کے دیکھا کڑیوں میرا دامن تے جناب سورج تے چاند بھی نہ دیکھا کہ تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکیا میں بڑا پریشان ہونا ہے نا گلا سانو پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آنی ساڑی گل یا ساڑی گل اثر کوئی نہیں رہا اور خدا دے بندے ہوئے کوئی ترقی نہیں اوہ کوئی ترقی نہیں اقبال کہنا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہمامی رانا واز چنگیزی افرنگ و معمار حرم باز بتامیر جہاں سے از خواب کرام خواب کرام خواب کرام کہنا میں اتھے بڑا ظلم بے کیا ہے اتھے بڑے چنگیز نال بڑے ظالم نے فرنگی کہنے لگا توبہ توبہ اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو اٹھو اپنی مسجدہ دی خود حفاظت کرو اٹھو قرآن حکیم دی دبئی دے وچ انہاں قرآن بھی مسجدیوں کٹ چھڈے میں نے مکہ مکرمہ تو بھی فون آیا مسجدہ انہاں قرآن چک چھڈے ایتھے بھی انہوں نے کہنا ہے کہ کرونا آ گیا کہ مسجدہ کے سبندہ تسی توڑ بیٹھے ہو نا مسجد جناب دریا میں تسی چک بیٹھے ہو تو نہیں پتا ہے سازش کی ہو جائے کہ تسی کم از کم یار دین واسطے کھڑے ہو کالو کہن دی کاغذات کرونا آ گیا کہ تسی گھروں قرآن چکا گئے استغفراللہ نہیں استغفراللہ کی ہن کیڑا قرآن اسی سامنے رکھتے ہیں سامنے ایڈی بڑی بڑی سکریناں تسی لائیاں قرآن دا پچھلے کمرے تسی رکھے ہوئے تاکہ رشتہ دار نہ کمن کے مذہب پسند بنتا ہے
انڈا میں انڈے سے میں قسم اٹھا کے نا مسلمان قرآن گھر چھپا کے رہا حضور کی سیرت صورت کی کوئی کتاب گھر نہیں رکھتے نہ اپنے بچے کو کچھ دستے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تسی دین پسند ہو بلکہ میری تقریریں سن کے بہت سارے لوگ بدلے اور انہوں نے گھر کے تو رشتے آئے تھے کڑیاں بڑیاں چادر کیتیاں انہیں کیا یہ مائی لگ دی ایسی اس کڑی کا رشتہ نہیں کرنا وہ پھر میرے کو آئے انہیں کیا حضور یا تقریریں کرنیاں بند کر دو یا پھر لوگوں نے سمجھاؤ دیا کپڑا کی دوپٹہ پایا سی تو کیا رشتہ مستبد کر دیتا کہ بن ٹھڑ کے ساڑھے ساتھ 10 بجے والے مسلمان کدھر جا رہے ہو تسی کوئی سمجھائی تو ان کا کدھر جا رہے ہو تسی کیڑے پاسے امت نوں لے جانا چاہتے ہو یاد رکھو اینج نہیں ہونا آن والی نسلوں نوں تسی کی دے رہے ہو کوئی کدی سوچیا کی دے رہے ہو تسی آن والی نسلوں نوں تسی تے نصاب جو قرآن حدیث کڈوا دیتا تساں کیوں نہیں کیتی تساں جناب تے سپیکر کروا دیتے تساں کیوں نہیں کیتی ایتھے زنا دے بل پاس کر کے اج دبئی لکھ توڑیا پیا ہویا اس نے جناب تساں تے کیوں نہیں کیتی ایتھے جناب ممتاز قادری نوں تختہ دار ہوتے 8000 بندہ منتظر پھانسی دا پاکستان ہے 8000 یا 4000 جتنے بھی ہے تعداد مقصد نہیں 4000 ہوئے 8000 بندہ ہوئے پھانسی دا منتظر ہے انہیں سارے کو چھوڑ کے ممتاز قادری کیڑا جرم کی سی اسی انہوں تختہ دار ہوتے یہی جرم سی نا جناب کہ کفر نے نہ دسنا سی کہ کچھ بھی نہیں ہونا اسی اپنے نبی نال اتنے وفادار کوئی نہیں جنہیں حضور دی عزت میں پہرا دیتا سی تو رنگ دیتا ادھی راتی 11 بجے جگہ کے ممتاز قادری دے والد کا فون آیا کہ ممتاز قادری میں نے کہنے لگے فون آیا وہ جیل والے بندے آئے بیٹھے ممتاز قادری کی طبیعت بڑی خراب ہے تو کہنے آؤ جی تم جلدی ملاقات کرو میں انہوں نے پیو پردوں میں چھپا ہو تو چشمی بھی میں انہوں نے پیو فون دے کیا میں کہا طبیعت کوئی نہیں خراب انہوں نے آج ممتاز قادری نے پھانسی دینی نہیں گیا کچھ یعنی اس کچھ فیملی نہ جانا رستے جو پھر میں نے فون کیا انہوں نے کہا باقی پھانسی تو پروگرام تسی ہفتہ پہلے دسیا جانا فلانے میں پھانسی لگ رہی تسی ممتاز قادری نے ادھی راتی پھانسی لا دیتی تساں کی سمجھ دو تواڈے ظلم تسی بچ جانا ہے نہ ظالم ظلم نہ ہی ڈر دے اور نہ ہی خوف خدا دا کر دے وہ اپنے کیتے ہو آپ ہی مر دے ایتھے اوتھے ہومن خار بس کریو علم و یار اس واسطے آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت ویسی تل لکھتا اسی بالکل تو غلط گل کر رہے ہوں تو تسی بعد میں مسجد میں پہنا ہر بندے نوں ملنا میں آ کے دس دیتے کر مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے اے تسی تہاڈی وجہ تو دین نوں نقصان ہویا اے تو فلان ہویا چلے ہو اس نعرے دی وجہ تو بیت المقدس کی بچے نعرہ لا کے اسرائیلی فوجیوں نوں پے جاندے بے شک اشاد صاحب نے دسیا وہ مقبوضہ کشمیر کی اس نعرے نے تو این ہر شے ہلا کے رکھ دیتی کہ اس میں میرے آقا مولا دا جو مبارک نام ہے خیمہ افلاق کا استادہ وہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ وہ اسی نام سے ہے اسی ایک گل ہے کہ جی سیاسی نعرہ ہے میں آگے جی تسی مذہبی لا دے رہا وہ سیاسی نعرہ ہے یا رسول اللہ آگے جی گل میں کرنے لگا بڑی عجیب ہے اور میں آپ کو میاں بلال خیمے میں جو حضور تشریف فرما سن ہو حضرت ابو عبد الرحمن پھیری آئے حضور نے کہا کہ حضور چلن کا ٹائم ہو گیا حضور نے فرمایا قم یا بلال فصار من تخت سمرۃ کان ذلہ ذل طائر اے بندے جھلا ہو جاندا حضرت ابو عبد الرحمن پھیری کہتے ہیں حضرت بلال جس طرح تھلے ستے ہوئے سن وہ تو سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے لگتا ہے جن سایہ ہے پرندے تے شاید کتنا سایہ ایڈی ڈاڈی گرمی ہوے آج تے کس نو خالی محفل کے اندر انتظام ہے اچھا ماشاءاللہ خالی کسی نو ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ بولنے والی بات ہے لوگوں نے عمرے دے ٹکٹاں واسطے حضور کی نعتاں سنیاں حج دے ٹکٹاں واسطے نعت سنن دا نام ہے جلیا سرمد ہمیش کل حوصلہ نہ دھیان سوز دل فرمانا مدرسہ اور لالچی بندے نو اللہ اپنے حبیب کی محبت دے دو ہی اے میری گل یاد رکھنا میں 1400 سال کسی لالچی بندے کو حضور کی محبت نہیں ویکھی میں انہوں کو ویکھے جڑے تہ بن کے بھی جناب سنت انجام گھوڑے جنہاں کفن بھی نہ ملے مصعب بن عمیر نو میدان میں وہ چلے گئے صرف تہ بن بندے اسی صحابہ نے عرض کی حضور مصعب بن عمیر دا سر ڈھانپ دیا تے پیر ننگے پیر ڈھانپ دیا تے سر ہن کی کریے حضور فرمایا سر ڈھانپ دے پیراں تے گھا پا اس حالت ہے جو ہے اسی تے چلے ایک روٹی نہ ملے تے کیوں جی گلاں کرنے گلاں بڑی عشق رسول دیاں سنو ذرا حضرت بلال نے پھر کی کیا اے نہیں کہ حضور آج تے مار دتا نے آج تے اتنی گرمی بلال بیٹھا رہا تے جدوں کہندے حضور نے فرمایا نا قم یا بلال
کہ بلال ایک درخت دے تھلوں اٹھے جدا درخت پرندے جتنا سی لفظ کی کہ جڑے کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے کہ لبیک وسعدیک وانا فداؤک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اسی دا جے فداؤ والا نعرہ چھوڑے ہوئے حضرت بلال دے ترے لفظ بولے حضور میں حاضر بھی ہاں کہ خوشی خوشی آ مجبوری نال نہیں اقبال کہنا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں پانا ہاں اقبال کہنا یار جبر و کار نہ کوئی تتی جگہ سونا یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی یہ عشق و مستی ہے کہ پتہ ہے حضرت بلال نے کی ترے لفظ بولے حضور میں حاضرہ کے ساتھ ہے حضور میں خوشی خوشی آ گئے کتنے گردن کٹانی کی کوئی وانا فداؤ کا تو حضور میں قربان بھی ہوں یہ سیاسی نعرہ لگا فقالا اسرت لی الفرسا اگلی گل میں کہنے لگا گدے اور ایڈے فارموں کے سو انہوں کی پتہ ہے رسول اللہ نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تو حضور سوار کے دیتے ہوئے میں بھی گل کر جاؤں اور میں بلال میرے گھوڑے تے زین پاؤ حضرت ابو عبد الرحمن پھیری کہنے فآخرج اللہ سرن دفداؤ من لیفن لیس فی اشر ولا بطر فرقب فرقبنا یہاں حدیث تک ملے فرمایا حضرت بلال نے جو زین نکالا نا حضور کے گھوڑے کا اس کی دونوں جانب کھجور کے پتے بنے حضور مدینہ پاک سے چل کر آئے 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر اور جسم مبارک کیسا ہے حضرت انس کہنے میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کان عالیم من کف رسول اللہ حضرت انس کہنے میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی میں حضور کے جسم کو بد کے نہ ریشم نرم پایا نہ کائنات دی اور کوئی شے جڑی حضور کے جسم کو نرم اتنے نرم و نازک جسم والے محبوب کس جگہ سوار ہو کے آئے کہ کھجور دے پتے ہو کے سوار ہو جائے اس دین واسطے اور تو تے میں بولے خادم دین نال کی کر رہا تسی بھی کی کر رہے ہو اے دسن دی لوڑ نہیں یار 72 سال ہون تے سود بھی ہے کھاون اسی صرف اتنی گل کریے یار مسجد وزیر خان وچ کڑی کیوں نچی تے اوتھے جناب بندے بٹھا دے کہ مولوی خادم نعرہ لان لگے تسی سارے سپیکر دی تاراں کم چھڑیاں تے میں کہو تسی میری تاراں تے نہیں کپڑیاں تسی اللہ دے گھر دیاں کپڑیاں اللہ دے گھر دیاں جڑا تارا کپے گا پھر رب کی کرے گا میرے گھر دے گیٹ دے باہر کوئی اوباش ایک باری آوے نا تو میں انہوں کہوں گا دوبارہ نہ آوے اوباش بندہ صرف کھڑا ہو جائے دوسری باری بندے قتل ہو جاندے اپنے گھر دے گیٹ دی اتنی غیرت دیتے رب دے گھر دی کوئی غیرت بس کڑی بھی نچ جائے تو کچھ نہیں کیوں جناب یہ گل ہے کہ نہیں یہ ہے گا یہ تو انہوں ایک گل دین نال کھڑا ہونا پڑا ہے تو بغیر گل کوئی نہیں ہاں بالکل دل و جان نال کھڑے ہو یہ قیامت والے دن رسول اللہ نے حوض کوثر کو پوچھ لیا ہاں جی وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو کھڑے لے آؤ جب حاضر ہو گئے ایڈی ایڈی زباناں کھڑی ہوئی ماں پتر کو نسل ہوگی پتر ماں کو یار یار کو نسل ہوئے گا حضور پیاس لگی تھی حضور فرمایا آج کا تو پانی پینا آ گیا جب انہوں گالی دینے والی جا رہی تھی پاکستان میں ادو کتے سے کسی کو جواب ہے حضور نے فرمایا میں حوض کوثر کو کئی لوگوں نے دھکے دیتے جان کے جو موٹر پانی کی دھکے دیتے جان کافر کے ساتھ حوض کوثر کے نہیں پہنچنا اتنے کلمہ آئی حضور فرمایا انہوں نے دھکے دے کے دکھا چلو جاؤ میں تھوڑا پانی دے سب وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں حضور نے دین نہ مذاق کیا گناہگار ہونا اور بات ہے حضور نے فرمایا میری شفاعت تو ہے ہی گناہگار غدار نہیں بننا کبھی زندگی جدوں بھی گل آوے سر جھکا لینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی سچ فرمایا رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا اور میں گندا جڑا دین نہیں چل سکتا پر اتنی بات ہے ساری گلاں ایک چلے اسی آپ نہیں دین ہوتے کہ گلاں مڑ کے دین دیاں کر لیں
میرے ہاتھ میں تھا جب تک، اور میرے مصطفیٰ کا دامن اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ گردش زمان آپ کے پاؤں چومے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا ہو نہیں جانا، نہیں پڑی نہیں شیر و زور لانا پیسے، انہیں جانا اور انہیں جانا آخر تک کوئی این چکو، یہ تو آڑے ہاتھ چکرنی بڑی دور تک جان دی درد بتا ہے میں تو آنے خالی میری تصویر لگ جائے ایٹم بم، کیوں جی تو ایٹم بم میں نہیں یہ گل نہیں، ایٹم بم تو ڈاکٹر عبدالقدیر بنا امت مسلمہ دا ہیرو، پاکستان کی سب تو بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان مجاہد اسلام، لکھاں سلام ڈاکٹر عبدالقدیر لکھاں سلام۔ لبیک کی حکومت آئی جیسی وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ توڑا دل کرے دو میں بن جاؤ وزیر اعظم بھی کسی صدر بھی کسی، ایسا کی کرنا ہے سب مڑ کے مسیحی جھاڑو دینے، اسی نے توڑے واسطے سارا کچھ تیار کر رہا ہے، قسم بخدا یہ مسیحی پہ کے سارے لطف آنا اس تک تک بہ کے نہیں آتا، والو پتہ ہی کوئی اسی ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا اللہ یار تم بنا جو بنانے، اسی در وزیر تخت حاضر، وہ تو بڑا غیرت مند آدمی بڑا، وہ کہنے لگا میں نے دو قدر فخر ہے، کہتا میرے خاندان میں ایک آج تک غدار کو نہیں پیدا ہویا اور دوسرا مرزائی کو نہیں پیدا، سبحان اللہ، میں نے کہنے لگا میں نے اس دولت فخر ڈاکٹر عبدالقدیر نے جس دولت فخر ہے اس نے پھر امریکہ کس طرح گوارا کر سکتا، مرزائیت بھی ایڈا خلاف ہو کہ غدارہ بھی ایڈا خلاف ہو، کہنا میں نے یہ فخر حاصل ہے کہ شہاب الدین محمد غوری دے فوجیاں میں سپاہیاں میں میرے خاندان دے بڑے موجود، سبحان میں اللہ، پوچھا نا تو دا ملار کیوں پڑھایا، تو کہنے لگا انہوں نے احسان ہے کہ میرے پیو دادا انہوں نے قیادت لڑتے رہے، سبحان اللہ، شہاب الدین محمد غوری دار کے میں جب حاضری واسطے گیا نا شاید عجیب منظر سی، اسی صحابے موڑ دے راتی جی اذان نہیں سنی بڑا ٹائم سی، میں انہوں منڈے نے بھیجا میں کہ پوچھو دکانداروں کو اسی شہاب الدین غوری دی وہ کہنے لگا نا اس ٹائم نہ جاڑو اس ٹائم تو لٹے جاؤ گے، اور میں کہا تسی دسو صحیح ہے روڈ جاندہ کہنا انہوں نے کہ ایسے تے چڑھو تو سدھا اتھے جائے، میں منڈے نے کہا ہونے گٹی چانے، میں کہا جڑا ایڈا بڑا ہاں جی ہند دا بادشاہ ہوئے جی دو چار مہمان آندے انہوں دی کار نہ بچا سکے کہ میں نہیں مننا پھر ہوئی، انہوں نے پھر بڑے صحیح نے کی حکومت کی، چڑی بھی سانو رستے چلی ملی 15 منٹ سے ڈر کے سدھا جا کے ملا، میں کہا جناب پتہ لگتا سی ہزارہ دنیا شاہ جی بندہ ہی کیوں کوئی نہیں سی، لیکن اتنا ماحول پتہ لگتا سی ہزارہ دنیا ہے حالت چلو ماحول پتہ لگتا، میں انہوں نے سلوٹ مارے، میں کہا جناب لکھاں سلام، تو سا جڑی تلوار لے آئے ہو تلوار کا بڑا درد ہو گئے، جانے تھے تجھے شہید ہو گئے، اسی تو انہوں نے سلوٹ مارے، اور یار کسی جڑے محسن لوگ ہیں دادا صاحب جا کے کہ سلام کرنا بابا تسی نگاہ لے کے آئے غزنوی تلوار لے کے، کہا کہ نگاہ نے اپنا کام کیا تلوار نے اپنا کام، ہاں سبحان اللہ، سید حجویر مخدوم امم اور مرکز پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب عظمی ذلت، ویسے میں سے فکر ہٹا کے رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے قلعے میں اتنا تلوار لٹکا کے تھلے لکھنا ہے شیر پنجاب میں دادا صاحب کون اور رنجیت سنگھ کانا اور سکھا میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی کہنے لگا یہ ہمارے مہاراجہ کو کانا کہتا ہے، اور میں کہا کانا نے چلے کانا ہی ہوتا ہے، میں کہتے ہیں بڑا محایات ہے ہمارے مہاراجہ کو کانا کہتا ہے، میں کہا وہ کانا تھا کانا ہے